السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعلان دے دیں. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. پاکستان میں جو جماعت احمدیہ پر یک طرفہ بلا جواز ظلم و تشدد کا دور ایک عرصے سے چلا ہوا ہے، وہ اسی طرح جاری ہے اور کسی پہلو سے بھی اس میں کوئی کمی نہیں. جماعت احمدیہ کی روحانی اذیت کے لیے بھی جو کوششیں ممکن ہو سکتی ہیں وہ مسلسل کی جا رہی ہیں، اور حکومت وقت کی آنکھ کے نیچے ایک حساس فوجی حکومت کی آنکھوں کے سامنے مسلسل یک طرفہ ظلم و ستم کی کارروائی جاری ہے. اور اس قدر دل آزار باتیں جماعت احمدیہ کے بزرگان کے متعلق، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق، یہاں تک کہ خواتین کے متعلق بھی نہایت گندی زبان میں عوامی جلسوں میں کی جاتی ہیں، شدید مغلظات بکی جاتی ہیں، جماعت احمدیہ کے قتل و غارت پر اکسایا جاتا ہے، اور نہایت ہی گندے الزام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، گویا کہ آپ نے دوسرے مسلمانوں اور بزرگوں اور انبیاء کے خلاف کوئی نہایت ہی غلط قسم کی زبان استعمال فرمائی ہو. تو یہ سب کچھ جو بڑی دیر سے چل رہا ہے یہ اسی طرح جاری ہے. کوئی دن اخبار ایسے نہیں گزرتے جس میں اخبار ایسے نہیں چھپتے جن میں جماعت احمدیہ کے دل آزاری کے سامان نہ ہوں. اور بعض علاقوں میں جیسا کہ سندھ کا میں نے ذکر کیا تھا، اس اشتعال انگیزی کے نتیجے میں قتل و غارت بھی ہو رہے ہیں، اور قتل باقاعدہ منصوبے کے ماتحت پیشہ ور قاتلوں سے کروائے جا رہے ہیں.
اور حکومت کو علم ہے کہ کون اس کی پشت پر ہے. جب کوئی احمدی شہید کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھی عزیز ہوں یا دوست بعض دفعہ قاتل کو دیکھ لیتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کا نام لکھواتے ہیں، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی اور ان قاتلوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی. یہاں تک کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ حکومت کے ذمہ دار افسروں نے نام لکھوانے والوں کو دھمکی دی کہ تم بڑے بے وقوف ہو، تمہیں اپنی جان کی خیر نہیں، تمہیں پتہ نہیں کہ تم کن کا نام لکھوا رہے ہو. ان علماء، اس علاقے کے اتنے بڑے بڑے لوگ، اگر ان کا نام بیچ میں آتا ہے تو پھر تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے. چنانچہ ڈاکٹر عقیل کی شہادت کے اوپر یہی بات ہوئی. ضلع کے معزز افسران نے احتجاج کی، جماعت سے شکوہ کیا کہ کیا تم بے وقوفی کر بیٹھے ہو، ان کی بیٹے کی جان کی امان نہیں چاہتے؟ کیا نام لکھوا دیے انہوں نے کہا جو دیکھا اور جو واقعات ہیں اس کے مطابق نام لکھوائے ہیں. اور اس کے باوجود یعنی ایف آئی آر میں درج ہے کہ فلاں شخص تھے یا یہ واقعات گزرے تھے ان سے، اور ان کے ثبوت باقاعدہ جماعت کے پاس موجود تھے، کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی گئی. چنانچہ ایک ایسا وہاں قاتلوں کا جتھا تیار ہو گیا ہے جن کی پشت پناہی وہاں کے ایک مولوی صاحب کر رہے ہیں اس علاقے کے. حکومت کو خوب اچھی طرح معلوم ہے وہ کون ہیں، اور ایک کے بعد دوسرے احمدی عہدیداروں کو قتل کروا رہے ہیں، اور کوئی حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کارروائی نہیں، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. وہ احمدی کی جان مال کی کوئی قیمت، کوئی قدر اس ملک میں باقی نہیں رہی. اور یہاں تمام زود حصی بے حسی میں تبدیل ہو جاتی ہے. چنانچہ پرسوں کی اطلاع کے مطابق بنو عاقل میں، جہاں پہلے بھی ایک احمدی دوست کو شہید کیا گیا تھا، وہیں ایک اور احمدی دوست کو جن کی عمر 60 برس کی تھی ظالمانہ طور پر ہلاک شہید کر دیا گیا. ساتھی جو تھے انہوں نے ان قاتلوں کو پہچانا اور ان کی رپورٹ درج کرائی، لیکن جو قاتل ہیں ان کو نہیں پکڑا گیا، بلکہ ان کے ایک رشتہ دار کو قید کر لیا گیا تاکہ یہ ظاہر کیا جائے کہ اندرونی جھگڑے کا معاملہ تھا. تو اس قدر بے حیائی اور بے باکی کے ساتھ وہاں ظلم و ستم کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. ایسے موقع پر دو قسم کے سوالات اٹھتے ہیں. جو تو مومن ہے اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بات ہے، کیوں ان لوگوں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، آخر خدا کی غیرت کب جوش دکھائے گی، کب پکڑ کا دن آئے گا، کب یہ ظلم و ستم کا سلسلہ بند ہوگا. وہ خدا کے وعدوں کو یاد کرتے ہیں جو تمام انبیاء سے اور ان کی جماعتوں سے اللہ تعالی ہمیشہ کرتا چلا آیا ہے، اور اس تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں جس تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ بہرحال یہ لوگ بالآخر پکڑے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو، اپنے سے تعلق رکھنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا. اور پھر وہ تعجب سے دیکھتے ہیں کہ دن تو بہت لمبے ہوتے چلے جا رہے ہیں، تکلیفیں حد سے زیادہ بڑھ رہی ہیں، اس دفعہ کیوں خدا کی تقدیر ظاہر نہیں ہوتی. دوسری طرف دشمن یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ پکڑ وکڑ کے قصے سب فضول ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا کرتا، ہم دناتے پھر رہے ہیں، ہم جس طرح چاہیں ان لوگوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں، اور یہ خدا کی باتیں کرتے ہیں. آگے سے یہ کہتے ہیں ایک دن خدا تمہیں پکڑے گا، ایک دن اللہ کی مدد ہماری تائید میں ظاہر ہوگی، اور خدا کی نصرت آسمان سے آئے گی اور حالات کو بدل دے گی. تو یہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، اور پھر وہ دلیر ہوتے چلے جاتے ہیں ظلم کے بعد ظلم کرتے ہوئے، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اچھا پھر اگر عذاب ہے تو لا کے دکھاؤ، کہاں ہے تمہارا خدا،
کہاں ہے اس کی غیرت تمہارے لیے؟ عذاب ہے تو ہم پھر کہتے ہیں کہ لاؤ عذاب، وہ کہاں ہے، ہم پر نازل کرو اس عذاب کو، ہم بھی دیکھیں تمہارا خدا کیسا خدا ہے۔ قرآن کریم نے ان مضامین کو مختلف جگہوں پر محفوظ فرمایا ہے اور نہایت ہی خوبصورت انداز میں ان مضامین کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ مومنوں کے دل کی کیفیات کا بھی خوب تجزیہ کیا ہے، اور کافر جن توہمات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ظلم کرنے والوں کو جو خدا تعالیٰ کی مہلت سے دلیری ملتی ہے، ان حالات کا بھی پورا باریکی کے ساتھ تجزیہ فرمایا گیا ہے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں بھی اس مضمون کے بعض پہلوؤں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھیں۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ اپنی چھتوں کے بل پڑی ہیں، یعنی ان کی چھتیں گری پڑی ہیں اور کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ، اور ایسے کنویں ہیں جو متروک ہو چکے ہیں، ان میں اب کوئی پانی نہیں، زندگی کے پانی کی بجائے وہاں سانپ بچھو بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ وقصر مشید، اور بڑے بڑے بلند قلعے ہیں جو ڈھیر بن چکے ہیں ملبے کا، ان میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ افلم یسیروا فی الارض، پھر کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چلیں پھریں زمین میں اور ان اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھیں اور ان کے حالات پر غور کریں۔ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، اور اس کے نتیجے میں ان کو وہ دل نصیب ہو جائیں جن سے وہ عقل حاصل کر سکیں۔ اور آذان یسمعون بہا، یہ ایسے کان عطا ہو جائیں جن سے وہ سن سکیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ یقیناً در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، وہ تو دیکھتی ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ظلم و ستم میں دلیر ہوتے چلے جاتے ہیں اور بے باک ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کو تو توجہ دلائی کہ خدا کی عمومی تقدیر پہ کیوں نظر نہیں کرتے، اور اگر اپنے گرد و پیش میں تمہیں کچھ نظر نہیں آتا تو آفاقی نظر سے دنیا کے حالات پر غور کرو، قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کرو، ان اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھو جو دنیا میں مختلف جگہ بکھری پڑی ہیں اور آج عبرت کا نشان بنی ہوئی ہیں۔ بڑی بڑی عظیم قومیں ان میں آباد تھیں، بہت بڑی بڑی تہذیبوں کا وہ گہوارہ تھیں، لیکن اب ان کا کچھ بھی باقی نہیں رہا سوائے اس کے کہ وہ عبرت کے نشان ہوں، کھنڈرات ہوں۔ وہ کنویں جو کبھی زندگی کی سیرابی کے لیے پانی مہیا کرتے تھے، اب موت کے ڈر سے متروک ہو چکے ہیں۔ وہاں ہلاک کرنے والی چیزیں تو ہیں، زندگی بخش کوئی چیز موجود نہیں۔ معطلتن، ایسی کنویں کو کہتے ہیں جس طرف پھر نظر ہی نہیں پڑتی امید کے ساتھ، اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے بلکہ اس سے خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اکثر معطل کنویں ایسے ہیں جن کے پاس رات کو جاتے ہوئے لوگ خوف کھاتے ہیں، عجیب عجیب روایتیں ان کی طرف منسوب ہو جاتی ہیں۔ تو کہاں ایک کنویں کی حالت کہ جو پانی شفاف صاف میٹھے پانی سے بھرا ہوا ہو اور دور سے پیاسوں کی نظر پڑے تو لپکتے ہوئے اس کی طرف جائیں، کہاں یہ بدلی ہوئی کیفیت کہ اس کنویں کے خیال سے بھی خوف پیدا ہو اور رات کو وہ رستہ چھوڑ کر لوگ اس سے دامن بچا کے کسی اور طرف سے گزر جائیں۔ فرمایا یہ چیزیں اگر تم غور کرو گے تو تمہاری نظریں جو بظاہر دیکھتی ہیں لیکن اس کے باوجود دل نصیحت نہیں پکڑتے، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے جو کچھ تم دیکھو جب خدا کی عمومی تقدیر پر نظر ڈالو گے
تو تمہارے دل اس کو سمجھنے بھی لگ جائیں. لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہے. فرماتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، ایسا نہیں ہوتا. اور یہ لوگ نصیحت پکڑنے والے نہیں ہیں. یہ تجھ سے عذاب کے بارے میں جلدی کرتے ہیں، کہتے ہیں جلدی سے عذاب لا کے دکھاؤ. اب ظاہر بات ہے کہ اگر ان کو یہ یقین ہو کہ عذاب آ جائے گا تو ہرگز جلدی نہ کریں. یہ تمسخر کا ایک رنگ ہے، یہ ایک بے یقینی کے اظہار کا ذریعہ ہے. کہتے ہیں اچھا جی عذاب اگر خدا نے لانا ہے اور تم اتنے ہی معصوم بنے پھرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو پھر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اب جلدی سے عذاب لا کے دکھاؤ. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، یہ کہتے ہیں حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے، کٹل حقیقت ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کی وعدہ خلافی کبھی نہیں کیا کرتا. اس کے باوجود وہ بڑی جرأت سے مطالبہ کرتے ہیں. اب یہاں تک پہنچنے کے بعد بظاہر انسان توقع رکھتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بہت جلدی وہ لوگ پکڑے جائیں گے اور تمہارے دیکھتے دیکھتے خدا کا عذاب ان کو آ لے گا. لیکن تعجب سے انسان اس آیت کا بقیہ حصہ پڑھتا ہے تو وہاں کچھ اور مضمون نظر آتا ہے. فرماتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تم تو عذاب میں جلدی کر رہے ہو اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف عمل نہیں کیا کرتا، لازماً وعدے ایفا فرمایا کرتا ہے. اتنے حتمی طور پر، اتنے یقینی اور قطعی الفاظ میں ان کے شکوک کو رد فرمایا، ان کے وہموں کو توڑا اور کہا کہ یہ نہ اس وہم میں نہ بیٹھے رہنا کہ خدا تمہیں نہیں پکڑے گا. اور آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ بعض دن خدا کے 1000 سال کے دن ہوا کرتے ہیں اس گنتی کے حساب سے جو تم شمار کرتے ہو. تو اس کا تو یہ مطلب بنا کہ کافروں کو تو یہ پیغام دے دیا بظاہر کہ ٹھیک ہے تم ظلم کرتے چلے جاؤ، تمہاری اگلی نسلیں بھی ظلم کرتی چلی جائیں، تمہاری اس سے اگلی نسلیں بھی ظلم کرتی چلی جائیں، یہاں تک کہ 10-15 نسلیں تمہاری گزر جائیں، آخر عذاب آ جائے گا. اب جس نسل کو یہ یقین دلایا جا رہا ہو کہ تمہارے ساتھ جو عذاب کا وعدہ ہے وہ ضروری نہیں کہ تمہارے متعلق آئے، تم پر وارد ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ 1000 سال کے بعد وہ عذاب تمہارے ان بچوں اور پڑوتوں پڑوتوں اور ان کے پڑوتوں پڑوتوں اور لامتناہی رشتے کی جو دوری ہے وہ جب ظاہر ہو چکی ہوگی تو اس وقت وہ ان لوگوں کو پکڑ لے گا. یہ تو ڈیٹرنٹ نہیں ہے، اس سے تو حوصلہ شکنی ظلم کی کبھی نہیں ہو سکتی. اور دوسری طرف مومنوں کو کیا پیغام ملتا ہے کہ فکر نہ کرو، خدا تعالیٰ کے وعدے بڑے پکے ہیں، وہ ضرور پورے ہوں گے، آج نہیں تو 1000 سال کے بعد عذاب آ جائے گا. خدا تعالیٰ کا ایک دن 1000 برس کا دن ہوتا ہے. تو یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہو سکتا. اگر یہ معنی اسی طرح لیے جائیں تو یہ تو مومنوں کی حوصلہ شکنی اور دشمن اور ظالم کا دل بڑھانے والی بات ہے. اس لیے مزید غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ آخر اس کا کیا تعلق ہے اس موقع پر. یہاں بات یہ ہے کہ یہ آیت بہت زیادہ وسیع مضمون رکھتی ہے، یعنی یہ ٹکڑا آیت کا اس سے بہت زیادہ وسیع مضمون رکھتا ہے جو عموماً سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ طریق ہے اور قرآن کریم ہمیشہ اس طریق کے ساتھ ایسا چمٹا ہوا ہے، کبھی ایک دفعہ بھی آپ کو استثناء نظر نہیں آئے گا کہ جب کوئی سوال کرتا ہے انسان تو خدا تعالیٰ جواب دیتے وقت اس کی فہم اور عقل کے مطابق جو سوال کیا گیا تھا اس طرح جواب نہیں دیتا، کیونکہ سوال کرنے والا یا ناقص سوال کرتا ہے یا محدود سوال کرتا ہے، اور جواب بھی اگر اسی حساب سے دیا جائے تو جواب بھی اسی حد تک ناقص اور محدود رہے گا.
اس لیے خدا تعالیٰ کا طریق یہ ہے کہ سوال دہرا کر اس سوال کو نظر انداز کر کے جو اصل سوال اٹھنا چاہیے، جو زیادہ وسیع ہے اپنے مضمون میں، جو برحق سوال ہے، اس کا جواب شروع کر دیتا ہے. یعنی ذہن مائل ہو جاتا ہے ایک سوال کی طرف، پھر اس سوال کی ناقص حالت کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جس طرح وہ سوال اٹھنا چاہیے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک وسیع جواب دیتا ہے، جس میں ایک حصہ اس سائل کے سوال کا بھی آ جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے جواب میں وہاں تک محدود نہیں رہتا. تو یہ جو سوال ہے یہ بہت وسیع یہ جو جواب ہے یہ بہت وسیع جواب ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم لوگ چھوٹے چھوٹے کنویں کے مینڈکوں کی طرح خدا کی تقدیر کو بھی محدود بنا رہے ہو. تم سمجھتے ہو کہ انفرادی ظلم کے نتیجے میں ہر جگہ جہاں انفرادی ظلم ہوگا وہاں خدا ایک دم اشتعال میں آ جائے گا اور فوراً اس کے عذاب نازل ہونے شروع ہو جائیں گے اور ایک دم حق ظاہر ہو جائے گا اور باطل بھی شکست کھا جائے گا. یعنی اس طرح کھلا کھلا ہر ٹکڑے پر خدا کا نشان ظاہر ہوگا کہ کوئی شک کی گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی. حالانکہ خدا تعالیٰ کی تقدیر ایک بہت ہی وسیع تقدیر ہے، اور ضروری نہیں کہ تمہارے انفرادی جذبات کے ساتھ اس تقدیر کا بھی اسی طرح تعلق ہو، یا محدود پیمانے پر کسی قوم کے جذبات کے ساتھ اس تقدیر کا تعلق ہو. خدا کی ایک عمومی تقدیر ہے جس میں قوموں کے عروج و زوال کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس عمومی تقدیر کا دن 1000 برس کا بھی ہوتا ہے. یعنی جب خدا کسی قوم کو سزا دینے کا فیصلہ کیا کرتا ہے تو وہ 1000 برس کی سزا بھی ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسی راتیں آ جاتی ہیں قوموں کی زندگی پر جن کو خدا متروک فرما دیتا ہے. جس طرح چھوڑے ہوئے کنویں ہیں یا گری ہوئی بستیاں ہیں، اس طرح قومیں عبرت کا نشان بن جاتی ہیں اور 1000 برس تک لوگ ان سے عبرت حاصل کیا کرتے ہیں. تو جس خدا کی تقدیر اتنی وسیع ہے اس سے تم کس عذاب کی جلدی کر رہے ہو؟ ایک تو یہ جواب ہے جو خدا تعالیٰ کے عذاب کی تقدیر اور انعام کی تقدیر کی حکمت بیان فرما رہا ہے. اور جب خدا قوموں پر انعام فرمایا کرتا ہے تو 1000 برس تک مردہ قومیں زندہ ہو کر دنیا پر حکومت کرنے لگ جاتی ہیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ جب آپ دنیا کی تاریخ پر نظر کرتے ہیں تو 1000 سالہ دور ایک سے زائد جگہ، ایک سے زیادہ زمانوں میں آپ کو دکھائی دے گا. رومن امپائر کے 1000 سال، اس کے بعد ان کے اوپر ان کے مٹنے کے 1000 سال، اور تاریکی جو ان پر طاری ہو گئی وہ 1000 سال تک جاری رہی. پھر ان کے عروج کا دور اور پھر اس کے 1000 سال. اس قسم کے 1000 سالوں میں بٹی ہوئی قومی تاریخیں آپ کو جگہ جگہ دکھائی دیں گی. اور جب 1000 سال کہا جاتا ہے تو مراد یہ نہیں ہے کہ بین ہی 1-2 دن گنتے ہوئے آخر 1000 سال پورے کرتے ہیں. یہ ایک عمومی محاورہ ہے. کم و بیش 1000 سال تک ایک تاریخ پھیلی ہوئی ہوتی ہے. تو پہلے تو اللہ تعالیٰ سائل کو سنجیدہ بنا رہا ہے. کہتا ہے تم نے کتنا چھوٹا سا سوال کیا ہے، اور سمجھتے ہو کہ تمہارے پیمانوں پر ہی خدا تعالیٰ کی تقدیر کو بھی تولا جائے گا، ماپا جائے گا. تمہارے اوزان اور ہیں، ان سے دوسری چیزیں تولی جاتی ہیں. تمہارے پیمانے اور ہیں، ان سے دوسری چیزوں کو ماپا جاتا ہے. مگر اللہ کی تقدیر تو بہت ہی وسیع ہے، مگر ہے یقینی، اور اس تقدیر کو کوئی دنیا میں بدل نہیں سکتا. بس ماضی پر نگاہ کرو تو تمہیں اس کی بے شمار مثالیں نظر آ جائیں گی. یہ تو عمومی جواب ہے. ایک اور جواب ہے جو اسی جواب کے اندر ڈوبا ہوا موجود ہے لیکن اکثر لوگوں کو نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کالف سنتی مما تعدون، جس طرح تم شمار کرو گے ایسے ایسے دن بھی خدا کے پاس ہیں کہ تم یوں شمار کرو گے ان کو گویا 1000 سال کے دن ہیں. مراد یہ ہے کہ خدا کے عذاب میں جلدی نہ کرو. خدا کا عذاب جب آتا ہے تو بعض دن اس کے عذاب کے اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ 1000 برس کا دن معلوم ہوتا ہے.
جس طرح تم شمار کرتے ہو اس طرح بعض دفعہ گنتیاں سالوں کو چھوٹا بھی دکھا دیا کرتی ہیں اور دنوں کو بڑا کر کے بھی دکھا دیا کرتی ہیں. اور یہ وہ مضمون ہے جو قرآن کریم نے ایک سے زیادہ جگہ اسی طرح بیان فرمایا ہے. قیامت کے دن فرمایا کہ جب وہ باتیں کریں گے کہ ہم کتنی دیر رہے تو کہیں گے ایک دن یا اس کا ایک معمولی سا حصہ. اب جس مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس پر جب آپ غور کریں تو اس معاملے میں تقدیر خیر و شر کے بعض بہت دلچسپ پہلو سامنے آ جاتے ہیں. جب مصیبتیں ہوں، جب مشکلات ہوں تو لمبا زمانہ تھوڑا زمانہ بھی بہت لمبا دکھائی دیتا ہے، اور جب وہ گزر جاتا ہے تو وہی تکلیفوں کا زمانہ چھوٹا دکھائی دینے لگ جاتا ہے. اور جتنا انسان اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ مختصر اور معمولی اور بے حیثیت دکھائی دینے لگتا ہے. تو اس جواب میں خدا تعالیٰ نے جہاں ان کے دشمنوں کو اور تعلی کرنے والوں کو اس طرف متوجہ فرمایا کہ خدا کے ایسے عذاب کے دن بھی آ سکتے ہیں اور آنے والے ہیں کہ تمہارا ایک دن بھی 1000 برس کے برابر بوجھل ہو جائے گا اور تم پر بھاری ہو جائے گا. وہاں مومنوں کو اس طرف توجہ دلائی کہ اس وقت تمہارے گزرے ہوئے دن چھوٹے دکھائی دیں گے تمہیں. وہ سال ہا سال بھی جو تکلیفوں کے تم نے کاٹے ہوں گے، جب خدا کی پکڑ آتی ہے تو ایسی بشاشت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی مومنوں کے حق میں جب خدا کی پکڑ آتی ہے کسی کے خلاف تو وہ سمجھتے ہیں کہ اوہو ہم تو خام خواہ جلدی کرتے تھے، خدا نے تو ایسا پکڑا اور وعدوں کو ایسا پورا فرمایا کہ ہم اپنی بے صبری پہ شرمندہ اور معذرت خواہ ہیں. اب انبیاء کی وسیع تاریخ تو بہت ہی لمبی ہے. آپ جماعت احمدیہ کی مختصر تاریخ پر نظر ڈال کر دیکھیں، ہمیشہ یہی ہوا ہے. ہماری آج کی جو نسلیں ہیں ان میں سے بہت سے ہیں جن کو 53 کی تاریخ یاد ہے، اور اکثریت ہے جن کو 74 کی تاریخ یاد ہے. اگر آپ غور کر کے ان باتوں کو مستحضر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب وہ زمانہ گزر رہا تھا تو اس وقت مومنوں پر یہ کیفیت تھی کہ ایک ایک دن کئی برس کا لگتا تھا، اور کئی برس تک یہ پھیلے ہوئے دن بہت ہی کٹھن زمانہ تھا جو گزرا. لیکن جب خدا تعالیٰ کی تائید ظاہر ہوئی اور اس کی نصرت آئی، روز روشن کی طرح ظاہر ہوئی، اس وقت مومنوں کے دل میں ایک شرمندگی کا احساس پیدا ہوا کہ ہم یوں ہی جلدی کرتے تھے، ہم یوں ہی باتیں کرتے تھے کہ دیکھو خدا تعالیٰ کی پکڑ نہیں آئی، وہ تو آ جایا کرتی ہے. اور وہ گزرا ہوا زمانہ چھوٹا اور مختصر دکھائی دینے لگا، قومی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی. اور اب بھی میں نے بارہا ان لوگوں سے باتیں کر کے دیکھا ہے جن کو شدید تکلیفوں میں سے گزرنا پڑا ہے. اب وہ جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو معمولی چند دن تھے، گزر گئے، پتہ بھی نہیں لگا. اور اللہ کے فضل اب دائمی طور پر آ چکے ہیں ہمارے پاس. اس کے برعکس تقدیر ظاہر ہوتی ہے ظالم کے متعلق. فرماتا ہے ایک ایک دن ان کے لیے پھر ایسا آتا ہے جو 1000 برس کے مطابق بھاری ہو جایا کرتا ہے، اور ٹلتا نہیں ہے وہ دن ان کا. اور یہ ان کا انجام ہے، اور الٹ جاتی ہے تقدیر یہاں آ کر. مومن کے سخت دن چھوٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جو سمجھتے تھے کہ ہمارے آسائش کے دن ہیں ان کے دن سخت ہونے لگ جاتے ہیں. چنانچہ اس کے مان بعد اسی مضمون کو پھر جاری فرما دیا کہ ہم جب ایک دن کی بات کرتے ہیں 1000 برس کا تو یہ مراد نہیں ہے کہ ہم نہیں پکڑیں گے ان کو. اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. یہ نہیں فرمایا کہ ظالموں کی نسلوں کو میں پکڑا کرتا ہوں. فرمایا بسا اوقات ایسی بستیاں، ایسی قومیں تمہیں ملیں گی جو ظالم ہوتی ہیں، اور میں ان کو مہلت دے رہا ہوتا ہوں. ثم اخذتها وإلي المصير.
پھر میں انہی لوگوں کو پکڑ لیتا ہوں جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور لازماً تم میں سے ہر ایک کے لیے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یہ جو میں نے کہا کہ دن بھاری ہو جاتا ہے، مراد یہ ہے ایک ایسا دن بھی آتا ہے جو 1000 برس کے برابر بوجھل نظر آئے گا۔ یہ قرآن کے منہ میں بات ڈالنے والی بات نہیں ہے، بلکہ خود قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ انہی لفظوں میں اس مضمون کو واضح فرما رہی ہے کہ بعض دن بوجھل ہو جایا کرتے ہیں، بعض جب خدا کے عذاب آتے ہیں تو بھاری ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں اس ساعت کے متعلق جس کا وعدہ دیا گیا ہے، وہ انقلابی گھڑی جس کے منتظر ہو تم، اس کے متعلق یہ پوچھتے ہیں ایان مرساہا، آخر وہ کب ظاہر ہوگی؟ قل انما علمها عند ربی، تو ان سے کہہ دے کہ اس کا علم میرے رب کو ہے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اپنے وقت پر خدا کے سوا اس گھڑی کو کوئی ظاہر نہیں فرما سکتا، یعنی اس انقلاب کو کوئی ظاہر نہیں کر سکتا، کوئی برپا نہیں کر سکتا جو اپنے وقت پر لازماً آئے گا خدا کے سوا۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ ایسی قیامت ہے جو بہت ہی بوجھل ہوگی، فی السماوات والارض، زمین و آسمان پر وہ گھڑی بہت سخت کڑی ہوگی، وہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ جو بوجھل ہو جائے گا زمینوں پر بھی اور آسمانوں پر بھی۔ وَلَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً، آئے گی تو وہ گھڑی ضرور لیکن اچانک آئے گی۔ پس جس چیز نے اچانک آنا ہو اس کے متعلق پہلے سے تخمینے کیسے لگائے جا سکتے ہیں کہ فلاں دن آ جائے گی اور فلاں دن آ جائے گی؟ عمومی طور پر اشارے تو مل جاتے ہیں، لیکن وہ ایسے اشارے ہیں جو انگلی یہاں بھی اٹھتی ہے، وہاں بھی اٹھتی ہے، وہاں بھی اٹھتی ہے، وہ حرکت کرنے والی انگلی ہوتی ہے خدا تعالیٰ کی، شاید یہ ہو، شاید وہ ہو، شاید وہ ہو اور شاید وہ ہو۔ اور اگر یہ شاید کا مضمون نہ پایا جائے تو بغتتاً کا مضمون پھر اکٹھا نہیں ہو سکتا، یہ اس کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بکثرت بار بار جب دشمنوں کے منصوبوں کی خبر دی گئی اور جماعت پر سخت اوقات کی خبر دی گئی، ساتھ ہی مدد کے متعلق بغتتاً کا اظہار فرمایا کہ وہ اچانک آئے گی۔ اس لیے جماعت احمدیہ کا جہاں تک تعلق ہے، یہ اندازے لگانا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات سے یا وہ رویا اور کشوف جو خدا نے مجھ پر ظاہر فرمائے کہ فلاں دن معین طور پر ضرور ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ اگر یہ درست ہو تو پھر بغتتاً والی بات درست نہیں ہو سکتی، اور بغتتاً والی بات تو یقینی ہے کیونکہ قرآن کریم میں قطعی طور پر موجود ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہام میں اسے دہرایا گیا ہے بار بار، یہ بتانے کے لیے کہ جماعت احمدیہ کے ساتھ یہ بغتتاً کا واقعہ ایک دفعہ نہیں بلکہ بارہا ہوگا۔ جب ہوگا تو اس وقت انسان معین طور پر بتا سکے گا کہ ہاں اسی بات کا فلاں الہام میں بھی ذکر تھا، کیونکہ اس جگہ بھی انگلی کا اشارہ موجود ہوگا، اور وقت بتا دے گا کہ ہاں اسی طرح تھا، اور ایسی دلیل موجود ہوگی کہ دشمن محسوس کر لے گا کہ ہاں یہ کہنے والے سچے ہیں۔ یعنی بعض الہامات باوجود اس کے کہ آپ پہلے معین نہیں کر سکتے ان کے وقت کو، جب ظاہر ہوتے ہیں تو اس قطعیت کے ساتھ، اس شان کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں کہ دشمن بھی مجبور ہو جاتا ہے یہ تسلیم کرنے پر کہ ہاں اس بارے میں یہ سچ کہہ رہے ہیں، ساری علامتیں موجود تھیں پہلے سے ہی، اگرچہ ہم سمجھ سکے ہوں یا نہ سمجھ سکے ہوں۔ تو بغتتاً نے اس مضمون کو کھول دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ 1000 برس بعد کی بات نہیں ہے، جو ظالم قوم ہے وہی پکڑی جائے گی۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ 1000 برس کا دن تو مراد یہ ہے کہ وہ بھاری دن ہوگا، ثقلت فی السماوات والارض۔ پھر فرماتا ہے یسألونک کأنک حفی عنہا،
تجھ سے تو یہ اس طرح پوچھ رہے ہیں گویا کہ تو حفی عنہا ہے۔ عجیب ہے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کہ ایک ہی لفظ میں کئی معنی سما دیتا ہے اور موقع اور محل کے مطابق وہ معنی اس پر اطلاق پاتے ہیں۔ حفیون کا ایک معنی ہے خوب واقفیت رکھنے والا، خوب علم رکھنے والا، اور حفیون کا ایک حفیون عنہا، ان کے صلہ کے ساتھ جب حفیون آتا ہے تو اس کا ایک یہ معنی ہوتا ہے کہ تو بات معلوم کرنے میں بہت ہی حریص ہے اور پیچھے پڑا ہوا ہے کہ میں یہ بات معلوم کر کے چھوڑوں گا۔ گویا کہ تجھے بھی لو لگی ہوئی ہے کہ یہ واقعہ کب ہوگا۔ تو یہ دو معنی ہیں جو دونوں یہاں اطلاق پاتے ہیں۔ فیصلہ اس طرح ہوگا کہ یسألونہ کا سے کیا مراد ہے۔ یہ وہ عذاب کا معاملہ ایسا ہے جس میں صرف منکرین ہی نہیں پوچھا کرتے کہ کب ہوگا، وہ تو تمسخر میں پوچھتے ہی ہیں۔ مومن بھی بعض بے قراری میں پوچھا کرتے ہیں کہ وعدے تو ہیں، اب کب ہوں گے وہ پورے۔ تو دونوں کو الگ الگ جواب ہونا چاہیے، اور حفیون میں یہ دونوں جواب موجود ہیں۔ وہ جو منکر ہے اس کے وہ تو یہ نہیں سوچ سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پختہ علم ہے کہ کب ہوگا، اور اس کے باوجود ہم سے چھپا رہے ہیں۔ وہ تو مانتے ہی نہیں، وہ تو تمسخر کر رہے ہیں۔ یستعجلون کا تو مضمون ہی تبھی ظاہر ہوتا ہے جب وہ یقین رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ مفتری ہیں، اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہیں، نہ کوئی عذاب آنا ہے نہ ان کو پتہ ہے۔ لیکن حفیون عنہا کا جواب ان پر بھی صادق آ جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی اس آیت کے مطلوق کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے دل میں بھی یہ اچھوی تو ضرور لگی ہوئی ہوگی کہ میں کوئی دن معین کر سکوں اور بتا سکوں کہ فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ تو چونکہ پیشگوئی کرنے والا پیشگوئی کرتا ہے کسی بنا پر، دشمن اگرچہ یہ یقین بھی رکھتا ہو کہ وہ خدا تعالیٰ سے خبر پا کے پیشگوئی نہیں کر رہا، تو یہ تو ضرور خیال کر سکتا ہے کہ اٹکل پچو جس طرح وہ پیشگوئی کیا کرتے ہیں اس کے پاس بھی کچھ ہے، کوئی طلسم اس کے پاس بھی ہے، کچھ آثار اس نے بھی دیکھے ہوئے ہیں، اور کوشش کر رہا ہے، یہ بڑی محنت کر رہا ہے کہ معلوم کر سکے کہ اس کے عمل جوتش وغیرہ کے ذریعے سے وہ کون سا دن بنتا ہے۔ تو حفیون عنہا کا یہ معنی ہوگا اس موقع پر کہ یہ سمجھتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ تو بھی اس بات کے پیچھے پڑ چکا ہے کہ میں وہ دن معلوم کر کے رہوں جس دن دشمن پر عذاب آ جانا ہے۔ اور مومن جب سوال کرتے ہیں تو وہ ایمان کے نتیجے میں سوال کرتے ہیں، حسن ظن کے نتیجے میں سوال کرتے ہیں۔ وہاں حفیون کا معنی یہ ہوگا کہ گویا تجھے خوب یقینی طور پر علم ہے کہ وہ کیا ہے، صرف چھپا رہا ہے ان سے۔ تو فرماتا ہے کہ دونوں قسم کے سوالوں کے لیے جواب یہ ہے قل انما علمھا عند اللہ ہے، ان سے کھول کر کہہ دے کہ علم تو ہے اس کا لیکن اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ اب یہ اکثر لوگ نہیں جانتے کا حصہ جو ہے یہ بھی بڑا ایک مہمہ سا بن گیا ہے۔ اگر تو خدا نے یہ فرمانا ہو کہ مجھے ہی علم ہے صرف، تو پھر اکثر کا لفظ نہیں استعمال ہونا چاہیے تھا، پھر تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ لوگ بالکل نہیں جانتے اس بات کو۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ خدا کچھ نہ کچھ ترشح و علم کا فرماتا رہتا ہے مومنوں کے اوپر، باوجود اس کے کہ عمومی طور پر اخفاء کے پردے میں رکھتا ہے، لیکن کچھ اشارے یہاں کچھ اشارے وہاں ایک علم کا چھوڑا سا ترشح ہوتا رہتا ہے، اور کچھ لوگوں کو خدا تعالیٰ خبریں دیتا رہتا ہے۔ گو دن کو 100% یقین کے ساتھ تو وہ ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ انگلیاں آخر پر اٹھتی ہوئی نظر آتی ہیں تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہی دن تھا۔ تو کچھ نہ کچھ علم مومن کو ضرور ملتا ہے، وہ کافروں کی طرح کلیتاً بے علم نہیں رہتا، لیکن اس علم میں دن کی تعیین ایسے نہیں ہوتی کہ بغتتاً کے خلاف ہو، بغتتاً کا مضمون بھی جاری رہے گا۔
یہ میں اس لیے کھول رہا ہوں کہ آج کل غیروں کے متعلق بھی یہ اطلاعیں آ رہی ہیں. اب تو مولویوں نے خطبوں میں بھی کہنا شروع کر دیا ہے یہ جو کہتے تھے کہ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوا، تماشے ہیں، صرف قصے ہیں ان کے، ہونا ہی کچھ نہیں، سب جھوٹ ہے ان کا، جو مرضی کرتے چلے جاؤ، کوئی خدا نہیں ہے جو پوچھنے والا ہو. اور بعض احمدی بھی گھبرا گئے ہیں، وہ تھک رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آخر کب آئے گی خدا کی مدد؟ ہم تو سنا کرتے تھے کہ آ جائے گی آئے گی آئے گی، آپ بھی وعدے کرتے رہتے ہیں کہ اب آئے گی، کل آئے گی، پرسوں آئے گی، بتائیں وہ کہاں ہے؟ ایسے بہت کم ہیں جو اس طرح بیتابی کا اظہار کرتے ہیں گویا صبر ٹوٹ چکا ہے، بہت کم ہیں. لیکن اکثر دل کی ڈھارس کے لیے، اطمینان قلب کے لیے پوچھتے تو رہتے ہیں. اس لیے ان کو میرا یہی جواب ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 برس پہلے دیا تھا کہ خدا کی تقدیر کو عمومی طور پر سمجھنے کی کوشش کرو. وہ تمہارے جذبات سے وابستہ نہیں ہے، تمہاری انفرادی خواہشیں خدا کی تقدیر کو ڈھالنے والی نہیں بنے گی، نہ کبھی بنی ہیں. قوموں کی زندگی اور قوموں کی موت کے متعلق خدا کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ لمبا وقت چاہتے ہیں ظاہر ہونے کے لیے، اور جب تک وہ تقدیر پختہ نہ ہو جائے وہ باتیں نہیں ظاہر ہوا کرتی. بعض دفعہ آزمائش کے دور خدا لمبے کرتا ہے، بعض دفعہ نعمتوں کے دور لمبے کرتا ہے، بعض دفعہ خوف کے دور لمبے کر دیتا ہے، بعض دفعہ مہلتوں کے دور لمبے کر دیتا ہے، اور اس کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے. پس خدا جب عمومی تقدیر جاری فرماتا ہے تو تمہاری محدود عقلیں اس تقدیر کو جانچ نہیں سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ تم پر خوب کھول کر بیان فرماتا ہے کہ قومی تقدیر میں تو ہزار برس کا بھی ایک دن آ جایا کرتا ہے، ہزار برس کی بھی رات ظاہر ہو جایا کرتی ہے. تو تم ان باتوں کو جانتے ہوئے کیوں پھر خدا کی تقدیر کے برعکس نتائج دیکھنے چاہتے ہو؟ دوسری طرف یہ مضمون ہے کہ جہاں تک ان ظالموں کا تعلق ہے جو تم پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو خدا ضرور پکڑے گا. ان کے لیے 1000 برس کا وعدہ نہیں ہے، اور لازماً پکڑ آئے گی، لیکن ایسے وقت میں آئے گی کہ جب ان کو بھی توقع نہیں ہوگی اور تمہیں بھی توقع نہیں ہوگی. اچانک ایک دن تمہاری آنکھیں کھلیں گی اور تم دیکھو گے کہ خدا کی وہ تقدیر جاری ہو چکی ہے. اس لیے بے صبری کر کے اپنے ثواب کو ضائع نہ کرو، اور اس لطف کو ضائع نہ کرو جو صبر کے نتیجے میں تمہیں آئے گا. اگر تم صبر کے ساتھ، توکل کے ساتھ بیٹھے رہو، پھر جب تم اچانک خدا کی پکڑ کو ظاہر ہوتا دیکھو گے تو تمہیں اور ہی لطف آئے گا. لیکن جس طرح آٹے میں معمولی سی بھی کرک آ جائے تو روٹی بدمزہ ہو جاتی ہے، اس طرح اگر تم نے ابھی سے خدا سے شکوے شروع کر دیے، ابھی سے بے قراری کا اظہار شروع کر دیا، بے صبری شروع کر دی، تو جب وہ خدا کی طرف سے روحانی رزق ظاہر ہوگا تو اس میں تمہاری بے صبری کی کرک ضرور آ جائے گی. تو کیوں اپنے مزے کو ضائع کرتے ہو؟ اتنا تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے کہ خدا اپنے وعدوں کے خلاف کبھی نہیں جاتا. ہو نہیں سکتا کہ خدا کی تقدیر ٹل جائے. بس کامل یقین کے ساتھ رہو، پورے توکل اور صبر کے ساتھ زندہ رہو. تمہاری نسلوں کو خدا نشان دکھائے گا، آنے والی نسلوں کو نہیں. تم ہوگے، تم زندہ ہوگے، اپنی آنکھوں سے خدا کے نشانات کو ظاہر ہوتے دیکھو گے، اور یہ ظالم بھی ہوں گے اسی وقت، اور یہ اپنی آنکھوں سے خدا کی پکڑ کو اپنے اوپر نازل ہوتا دیکھیں گے. بس جس خدا نے اس طرح کھول کر مضمون خیر و شر کو ظاہر فرما دیا ہو، اس کے متعلق ظن کرنا اور چھوٹے چھوٹے خیالات کے مطابق محدود سوالات میں کر کے خدا کی تقدیر کی تعیین کرنے کی کوشش کرنا، یہ زیب نہیں دیتا مومنوں کی جماعت کو. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ابھی نماز جنازہ کے بعد مکرم چودھری محمود احمد صاحب شہید کی نماز جنازہ ہوگی. نماز جمعہ کے بعد مکرم چودھری محمود احمد صاحب شہید کی نماز جنازہ ہوگی. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.